حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سرزمین موصل کے ایک شہر نینوا کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ بس آپ نے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی، مگر اس قوم نے آپ کی تکذیب کی اور اپنے کفر و عناد میں بڑھتے چلے گئے۔ جب ایک طویل مدت گزرنے کے باوجود وہ ایمان نہ لائے تو آپ ان سے الگ ہو گئے اور ان کو 3 دن بعد عذاب آنے کی وعید سنائی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ذوالنون کو یاد کرو جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم اس پر دار و گیر نہیں کریں گے۔ آخر اندھیرے میں خدا کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات بخشی، اور ایمان والوں کو ہم اس طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر بستی سے نکلے اور ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی ہچکولے کھانے لگی اور موجوں کے بھنور میں پھنس گئی اور ڈولنے لگی اور بوجھل ہو گئی۔ قریب تھا کہ کشتی والے سب غرق ہو جائیں، مگر کشتی والوں نے مشورہ کیا کہ ہم آپس میں قرعہ اندازی کر لیں، جس کے نام قرعہ نکل آئے اس کو دریا میں پھینک دیتے ہیں تاکہ کشتی کا بوجھ ہلکا ہو سکے اور ڈوبنے سے بچ جائیں۔ جب قرعہ اندازی ہوئی تو قرعہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا، لیکن وہ لوگ آپ کو دریا میں پھینکنے کے لیے تیار نہ تھے۔ تو دوسری بار قرعہ اندازی ہوئی تو پھر بھی قرعہ آپ کے نام نکلا۔ تو تیسری بار قرعہ اندازی ہوئی، پھر بھی آپ کا ہی نام نکلا۔ اب وہ بڑا معاملہ پیش آیا جو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا، یعنی حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینک دیا گیا۔ کتاب ہدایت قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور یونس بھی پیغمبروں میں سے تھے، جب بھاگ کر بھری ہوئی کشتی میں پہنچے اس وقت قرعہ ڈالا تو انہوں نے ضک اٹھائی، پھر مچھلی نے ان کو نگل لیا اور وہ قابل ملامت کام کرنے والے تھے۔ واقعہ یوں ہوا کہ جب حضرت یونس علیہ السلام کے نام قرعہ نکلا تو آپ نے خود کو سمندر کے حوالے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی مچھلی بھیجی جس نے آپ کو نگل لیا، اور اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ یہ تیری خوراک نہیں بلکہ یہ امانت ہے، لہٰذا اس کا گوشت نہیں کھانا، نہ اس کی ہڈی توڑنی ہے۔ مچھلی نے آپ کو پکڑا اور ایک عرصے تک آپ کو سمندر میں لیے پھرتی رہی، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس مچھلی کو ایک اور بڑی مچھلی نے نگل لیا تھا۔ مچھلی کے پیٹ میں پہنچے تو حضرت یونس علیہ السلام نے سمجھا میں مر چکا ہوں، لیکن جب اپنے اعضاء کو حرکت دی تو آپ نے محسوس فرمایا کہ میں زندہ ہوں، تو اللہ کے لیے سجدے میں گر پڑے اور عرض کی، میرے رب، میں نے عبادت کے لیے ایسی جگہ کو سجدہ گاہ بنایا ہے کہ کسی نے ایسی جگہ سجدہ نہ کیا۔ مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کو لے کر سمندر کے نمکین پانی اور سمندر کی تاریکیوں اور اتاہ گہرائیوں میں گھومتی رہی۔ وہاں حضرت یونس علیہ السلام نے سنا کہ مچھلیاں رحمان کی تسبیح پڑھ رہی ہیں، یہاں تک کہ آپ نے دانے اور گٹھلی پھاڑنے والے اللہ کے لیے انگلیوں کو تسبیح کہتے ہوئے سنا۔ وہ اللہ جو ساتوں آسمانوں، زمین اور ان کے درمیان سب کچھ کا پروردگار ہے۔ ایسے وقت اور مقام پر یونس علیہ السلام نے اپنی زبان حال اور مقال سے کہا، جس کی خبر عزت و جلال والے پوشیدہ اور مخفی چیزوں کا جاننے والے اور مصیبتوں کے دور کرنے والے نے دی، جو آوازوں کو سنتا ہے خواہ کتنی ہی کمزور کیوں نہ ہو، اور وہ پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے خواہ وہ کتنی ہی باریک کیوں نہ ہو، وہ دعاؤں کو سنتا ہے خواہ وہ کتنی ہی بڑی بڑی کیوں نہ ہو۔ جب اللہ تعالیٰ کے نبی یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا خیال آیا تو کہنے لگے، اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظلم کرنے والوں سے ہوں۔ جب فرشتوں نے آپ کی تسبیح کہنے کی آواز سنی تو فرشتے کہنے لگے، اے اللہ، ہم اجنبی سی جگہ میں ہلکی سی آواز سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ میرا بندہ یونس ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ، وہ تیرا نیک بندہ ہے اور ہر روز اس کے نیک اعمال تیری طرف بلند ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں ایسے ہی ہے۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور حضرت یونس علیہ السلام کی سفارش کی، بس اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا اور اس نے آپ کو ساحل سمندر پر بیمار حالت میں ڈال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 7 دن رہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اور یونس بھی پیغمبروں میں سے تھے، جب بھاگ کر بھری ہوئی کشتی میں پہنچے اس وقت قرعہ ڈالا تو انہوں نے ضک اٹھائی، پھر مچھلی نے ان کو نگل لیا اور وہ قابل ملامت کام کرنے والے تھے۔
پھر اگر وہ خدا کی پاکی بیان نہ کرتے تو اس روز تک کہ لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اسی کے پیٹ میں رہتے۔ پھر ہم نے ان کو جبکہ وہ بیمار تھے ایک فراخ میدان میں ڈال دیا اور ان پر کدو کے درخت کی بیل اگا دی اور ان کو 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا تو وہ ایمان لے آئے۔ سو ہم بھی ان کو دنیا میں ایک وقت مقررہ تک فائدہ دیتے رہے۔